الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد. سبق نمبر 1 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم محموز کے کچھ قاعدے پڑھیں گے. دیکھیں تو فرما رہے ہیں کہ ابواب کے بیان سے فارغ ہو کر، اس سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد پڑھ لیا، ثلاثی مزید فی پڑھ لیا، رباعی مجرد پڑھ لیا، رباعی مزید فی پڑھ لیا. پھر اسی طریقے سے ثلاثی مزید فی کی وہ گردانیں جن کا الحاق رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ سارے کے سارے ابواب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان سارے ابواب کے بیان سے فارغ ہو کر اب اس میں کیا بیان کرنا ہے؟ اب ایک بیان کرنا ہے تخفیف، اعلال اور ادغام. تخفیف جو ہے یہ عام طور پر ہوتی ہے محموز کے اندر، اور اعلال یہ ہوتی ہے معطل کے قواعد میں. اس میں مثال آ جاتا ہے، اس میں اجوف آتا ہے، اس میں ناقص آتا ہے، اس میں لفیف آتا ہے. اور جو ادغام ہے، ادغام یہ ہوتی ہے مضاف کے قواعد کے اندر. تو یہ بیان کریں گے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ تغییر حمزہ کو تخفیف کہتے ہیں، یعنی حمزہ کو تبدیل کر دینا، اس کو تخفیف کہا جاتا ہے. حمزہ کو آپ الف سے تبدیل کرتے ہیں، واو کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں، یا کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں. اور حرف علت کی تغییر کو اعلال کہتے ہیں، یعنی حرف علت جو ہے واو الف یا ان کے اندر اگر آپ تبدیلی کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کس کے اندر؟ مثال کے اندر، اجوف کے اندر، ناقص کے اندر، اور اسی طریقے سے لفیف کے اندر. اس کو اعلال کہا جاتا ہے. اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے اور مشدد کرنے کو ادغام کہتے ہیں. یہ مضاف کے اندر ہوتا ہے. اب یہ جو پہلی فصل بیان کی جائے گی، اس میں محموز کے قواعد بیان ہوں گے. فرما رہے ہیں کہ فصل اول ہے محموز کے بارے میں، یہ 2 قسموں کے اوپر مشتمل ہے. قسم اول کیا ہے؟ تخفیف حمزہ کے قواعد، یعنی وہ کون سے قاعدے ہیں جن میں حمزہ کے اندر تبدیلی ہوگی اور حمزہ کے اندر تخفیف واقع ہوگی. اس میں کچھ قاعدے لکھے ہیں، کچھ قاعدے ہم آج کے سبق میں کریں گے، کچھ قاعدے ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. فرماتے ہیں قاعدہ نمبر 1 یہ ہے، حمزہ منفردہ ساکنہ جوازن، یعنی حمزہ ہو منفرد اکیلا ہو، نمبر 3 ساکن ہو تو جائز ہے کہ اپنے ماقبل حرکت کے موافق ہو جاتا ہے. یعنی اگر فتح کے بعد آئے تو الف بن جائے گا، ضمہ کے بعد آئے تو واو بن جائے گا، کسرہ کے بعد آئے تو جا ہو جائے گا. لیکن یہ قاعدہ جوازی ہے، یہ قاعدہ وجوبی نہیں ہے. جیسا کہ راسن، اب اس میں دیکھیں تینوں شرطیں کیسے پائی جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ اصل میں راسن تھا تو حمزہ تھا، اکیلا تھا، ساکنہ تھا، تو آپ نے اس کو ماقبل فتح کے موافق الف سے تبدیل کر دیا. یہ اسی طریقے سے ذئبن، حمزہ منفردہ ساکنہ تھا، ماقبل حرکت کسرہ کے موافق یا کے ساتھ تبدیل کر دیا. اور اسی طریقے سے بؤسن، حمزہ منفردہ ساکنہ تھا، ماقبل ضمہ کی حرکت کے موافق واو کے ساتھ تبدیل کر دیا. تو یہ پہلا قاعدہ ہے، جوازی طور پر حمزہ ماقبل حرکت کے موافق تبدیل ہو جاتا ہے. دوسرا قاعدہ دیکھ لیں. دوسرا قاعدہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ آ جائے تو وجوباً ماقبل حرکت کے موافق ہو جاتا ہے. یعنی حمزہ ہو اور اس کے اوپر حرکت ہو، اور اس کے بعد جو آگے والا حمزہ ہے وہ حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہو، تو وجوباً ماقبل حرکت کے موافق آپ نے اس کو تبدیل کر دینا ہوتا ہے. جیسے آمنا، اومنا، ایمانا. اب دیکھیں جو آمنا تھا اصل میں یہ ایسے تھا، امانا تھا. اب اس میں دیکھیں ماقبل فتح تھا اور یہ ساکن ہے دوسرا، تو اب واجب ہے کہ آپ اس کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ تبدیل کر دیں، اور آپ نے حمزہ کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا آمنا. اور اسی طریقے سے جو اومنا ہے اصل میں یہ اس طریقے سے تھا اومینا. اب یہ حمزہ ساکن ہے اور اس کے ماقبل حمزہ متحرکہ ہے، تو ماقبل حرکت کے موافق آپ نے اس کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیا، کیونکہ ضمہ کی جو موافق حرکت ہوتی ہے وہ واو ہوتی ہے، تو یہ بن جائے گا اومینا. اور اسی طریقے سے جو ایمانن ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ ایمانن. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ حمزہ سے پہلے حمزہ متحرکہ ہے تو آپ نے اس کو ماقبل حرکت کے موافق یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا ایمانن. محموز کے 2 قاعدے پڑھ لی ہیں. محموز کا تیسرا قاعدہ دیکھیں. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جائز ہے حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمہ کے بعد واو سے تبدیل ہو جائے اور کسرہ کے بعد یا سے بدل جائے، جیسے جوانن اور میرن. اب یہ جو جوانن تھا یہ اصل میں تھا جوانن. اب یہ دیکھیں یہ حمزہ ہے، منفرد ہے، ضمہ کے بعد ہے اور مفتوحہ ہے، تو لہذا آپ نے اس کو ماقبل ضمہ کی حرکت کے موافق واو کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ جوانن ہو گیا. اور اسی طریقے سے جو میرن ہے یہ اصل میں تھا میارن. یہاں پہ بھی بالکل یہی والا قانون جاری ہوا ہے، حمزہ ہے، منفردہ ہے، مفتوحہ ہے، کسرہ کے بعد ہے، تو آپ نے اس کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا میارن. یہ تیسرا قاعدہ ہو گیا. چوتھا قاعدہ دیکھیں. چوتھا محموز کا قاعدہ یہ ہے کہ 2 متحرک حمزہ میں سے اگر ایک بھی مکسور ہو تو ثانی وجوباً یا سے تبدیل ہو جاتا ہے.
جیسے جائن اور ایمتن. اب اس کی ذرا تعلیل دیکھ لیں، اس کو ذرا سمجھنا آسان ہوگا. یہ جائن ہے اصل میں تھا جا یی ان، اصل میں یہ تھا. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ جو یا ہے یہ الف زائدہ کے بعد واقع ہو گئی ہے، تو ہم نے اس کو الف کی مناسبت سے حمزہ سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا جا ای ان. اب اس کے بعد یہ والا قانون لگا ہے کہ دو متحرک حمزہ ہو گئے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی مکسور ہو، دو متحرک حمزہ میں سے یہاں پہ پہلا حمزہ مکسور ہے، تو آپ نے جو دوسرا حمزہ تھا یہ والا، اس کو آپ نے یا کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے جا ای یون. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آگے جا ان کیسے ہوا ہے یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. دیکھیں جا ای یون ہو گیا. اب اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو تنوین ہے یہ اصل میں نون ساکن ہی ہوتا ہے جس کو تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے. اب جا ای یون ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو یا ہے اس پر ضمہ ثقیل تھا، لہذا ہم نے اس کو ساکن کر دیا. جب آپ نے اس کو ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا جا این. اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں. پہلا ساکن یا مدہ ہے کیونکہ یہ کسرہ کے بعد واقع ہو رہا ہے، لہذا جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں پہلا ساکن مدہ ہو تو التقاء ساکنین سے پہلے ساکن کو حذف کر دیتے ہیں. جب آپ نے اس کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا جا ان. اس صورت میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا. اور اسی طریقے سے جو ایمتن ہے اصل میں تھا ایمتن. اب دو متحرک حمزہ ہیں اور ان میں سے ایک مکسور ہے اور یہاں پہ دوسرا مکسور ہے. یہاں پہ پہلا مکسور تھا، یہاں پہ دوسرا مکسور ہے، تو لہذا اس دوسرے کو وجوباً یا کے ساتھ تبدیل کر دیا اور اس کو پڑھ دیا ایمتن. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کو واو سے تبدیل کریں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دو متحرک حمزہ میں سے اگر ایک حمزہ بھی مکسور نہیں ہوگا تو پھر دوسرے حمزہ کو واو کے ساتھ تبدیل کریں گے. جیسا کہ اوادمو اصل میں تھا آدمو. اب یہاں پہ دو حمزہ ہیں لیکن دونوں مفتوح ہیں، مکسور کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ہم نے واو کے ساتھ تبدیل کر دیا اور یہ بن گیا اوادمو. اور اسی طریقے سے اوملو اصل میں کیا تھا اوملو. اب دو متحرک حمزہ ہیں، مکسور ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ایک مفتوح اور ایک مضموم ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو ہم نے واو کے ساتھ تبدیل کر دیا. اچھا یہاں سے آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض صرفی حضرات نے اس قاعدہ کو کسرہ کی صورت میں وجوبی کہا. یہ کسرہ کی دو صورتیں تھیں نا کہ دو متحرک حمزہ میں سے دونوں مکسور ہوں، ایک مکسور ہو، جا ان اور ایمہ. فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی واجب ہے لیکن یہ والی بات درست نہیں ہے. جب دو حمزہ ہو اور ان میں سے ایک مکسور ہو تو یہ قانون وجوبی نہیں بلکہ جوازی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بعض قرات متواترہ میں ائمتن بھی پڑھا گیا اس کو، تو اس کو جس طریقے سے ائمتن پڑھا جاتا ہے ائمتن بھی پڑھا گیا. اگر یہ قانون وجوبی ہوتا تو پھر ائمتن ہی پڑھا جانا چاہیے تھا، ائمتن نہ پڑھا جاتا. ائمتن کا پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ والا قانون ایک مکسور ہونے کی صورت میں وجوبی نہیں بلکہ جوازی ہے. تو یہاں تک ہمارے 4 قانون پورے ہو گئے ہیں. اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے.